السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق باروی پیش خدمت ہے۔ آج ہم ارادہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آسان قرآن کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ قرآن کے روحانی اور سائنسی پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعوذ تسمیہ کی ضرورت و اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے چند باتیں غور طلب ہیں اعوذ باللہ کے متعلق۔ نمبر 1، تلاوت سے پہلے اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اور اس کے متعلق مسائل کیا ہیں؟ اس کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا نہ صرف ہماری عادت ہے بلکہ یہ حکم خداوندی ہی ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت مصطفیٰ بھی ہے اور آثار صحابہ بھی ہے۔ نیز جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے۔ اور ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم نے روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے، تو یہ روحانی پہلو ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ نیز جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو وہ بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے، گویا اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ نیز حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے، اس کو پہننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم کچھ بیان کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے متعلق۔ بسم اللہ شریف کے فضائل و فوائد۔ بسم اللہ شریف کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں بسم اللہ شریف کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی گئی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں آپ نے دیکھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دیکھتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا اور وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا تھا، یعنی تالا لگا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی بسم اللہ شریف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ کھل گیا اور حضور اندر جا کر آپ نے دیکھا۔ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ شریف لکھی ہے اور بسم اللہ شریف کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ شریف پڑھے گا وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے بادشاہ روم ہرقل نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے،
کچھ علاج کیے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد جاتا رہتا تھا، اور جب اتار دیتا تھا تو اس کا درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، اس نے ٹوپی کو کھلوایا تو اس میں ایک پرچہ لکھا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض بسم اللہ شریف کے فضائل بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ بسم اللہ شریف اگر درد سر کا علاج ہے تو یہ ہر مرض کا علاج بھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کی جائے، وہ کام ناقص ہوتا ہے اور برکت سے خالی ہوتا ہے، اور اگر جس کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ کام ہمیشہ مکمل بھی ہوتا ہے اور بابرکت بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، تعوذ و تسمیہ میں دو اہم پہلو ہیں، سائنسی اور روحانی۔ روحانی یہ ہے کہ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت کلام یا کسی اچھے کام سے پہلے کر لیتا ہے تو اسی طرح پھر ساتھ بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیتا ہے، اسے ایک قلبی سکون ملتا ہے کہ میں اب اللہ رب العزت کی پناہ میں آ گیا ہوں، شیطان سے میرا چھٹکارا ہو گیا ہے، اور اب میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بابرکت بھی ہوگا اور مکمل بھی ہوگا۔ اور اس کا ساتھ ہی اس کا ایک سائنسی پہلو ہے کہ انسان جسمانی طور پر مطمئن ہوتا ہے اور اس کا کانفیڈنس آگے بڑھتا ہے، وہ اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر، قلبی طور پر اور اعتماد کے لحاظ سے وہ مطمئن ہے تو اس کے دونوں پہلو کلیئر ہیں، مطلب اس کا روحانی پہلو بھی کمپلیٹ ہے اور اس کا سائنسی پہلو بھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو آپ کمنٹس میں اپنے سوالات پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ امید انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔